حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ تشدد کیا گیا۔ ملک الجبال آتا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم دیں کہ میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں اور اس بستی کو کچل کے رکھ دوں۔ آپ نے تو ان کے لیے دعا کی اور ہو سکتا ہے کہ انہی کی نسل میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے۔ بے سر و سامانی کی حالت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو آپ کے اوپر جو ہے وہ اوجڑی پھینک دی جاتی ہے، آپ کو چادر لپیٹ کر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر لٹانا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، مقصد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اب کوئی نظام نہیں چلے گا، صرف اللہ رب العزت کا نظام چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جہد مسلسل اور مصائب آلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طائف کا موقع تھا اس موقع کے اوپر تشدد کیا گیا۔ طائف کا واقعہ آپ حضرات پڑھیں، آپ حضرات نے سنا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ ملک الجبال آتا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم دیں کہ میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں اور اس بستی کو کچل کے رکھ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے نہیں، میں تو نبی الرحمہ ہوں، آپ نے تو ان کے لیے دعا کی، یہ تو نہیں جانتے، اور ہو سکتا ہے کہ انہی کی نسل میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے۔ تو لہذا ناظرین، وہ جو طائف کا دن تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بھاری تھا۔ ایک ہوتا ہے بات کا نہ سننا، کہ بھئی ٹھیک ہے جی آپ بات نہ سنیں، دوسرا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے آوازیں کسنا، سیٹیاں بجانا، شرارتی بچوں کو پیچھے لگا دینا اور شور و غل کرنا، اور تیسرا یہ کہ تشدد کرنا، پتھر برسانا۔ آپ کے نالین مبارک، جوتے مبارک خون سے جو ہے وہ بھر گئے۔ اب اس واقعے کو آپ پڑھیں، بے سر و سامانی کی حالت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا۔ پھر یہ تو مکۃ المکرمہ کے اندر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ آپ کے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے وہ اوجڑی پھینک دی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور اس اوجڑی کو ہٹاتی ہیں، کہیں اس اوجڑی کے وزن سے آپ کا دم نہ گھٹ جائے۔ آپ کو چادر لپیٹ کر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ صرف اس بنیاد پر اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو شیب ابی طالب ہے، جو محاصرہ ہے، سوشل بائیکاٹ 3.5 سال تک، اس کو آپ پڑھیں، انسان جو ہے وہ اس کے غم سے نڈھال ہو جاتا ہے، آنسوؤں پہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، اس قدر تشدد اور بھوک افلاس، یعنی یہاں تک کہ حال ہو گیا تھا کہ جو چمڑا ہوتا تھا، پرانا چمڑا، اس کو ابال کر اس کا پانی پیا جاتا تھا، اس کو چبایا جاتا تھا 3.5 سال تک، اور اتنا تشدد کہ پھر صحابہ کرام کو مجبوراً اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، حبشہ کی ہجرت ہوئی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تشدد بڑھنا شروع ہو گیا صحابہ کرام پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس طرح آپ کے راستے پہ کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کے اوپر کچرا پھینکا جاتا تھا۔ حضرت عمار، حضرت سمیہ، کس طریقے سے ان کو جو ہے سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ، کس طریقے سے ابو جہل نے ان کو ان کی شرمگاہ پہ پرچہ مار کر ان کو جو ہے وہ شہید کیا۔ تو دیکھیں یہ سارے جو تسلسل ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر لٹانا اور پھر بھاری پتھر کو ان کے اوپر ان کے سینے پہ رکھ دینا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، اور اسی تشدد کی وجہ سے، مظالم کی وجہ سے پھر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو حکم دینا کہ تم ہجرت کر جاؤ، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت۔ وہ ہجرت جو ہے وہ کوئی معمولی واقعات کی وجہ سے نہیں تھی، ایک تسلسل تھا، تشدد کا، مظالم کا۔ اور جب فائنلی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان کر لیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو ناظرین، یہ ساری تکالیف تھیں، پریشانیاں تھیں، مسائل تھے، مصیبتیں تھیں، کیوں؟ کس لیے؟ اس کا بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا جو نظام تھا اس نظام کو چیلنج کیا، جو کفریہ اور شرک کے اوپر مبنی نظام تھا، جو بت پرستی کا جو ایک سسٹم بنا دیا گیا تھا، ایک مذہب کریٹ کر دیا گیا تھا، آپ نے اس کو چیلنج کیا۔ اسی طرح جس طرح سے ہمارے دادا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کیا، اپنے والد کو چیلنج کیا، وقت کے نمرود کو چیلنج کیا اور مسائل کا سامنا، مصیبتیں برداشت کی، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو چیلنج کیا۔ ناظرین، جب آپ انقلاب برپا کرتے ہیں نا، آپ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب ہمیشہ دیکھیے گا جو انقلابی شخص ہوگا، جب وہ کلمہ حق کو بلند کرے گا تو شروع کے اندر اس کے ساتھ تھوڑے لوگ ہوں گے اور لوگ بھی کمزور طبقہ زیادہ تر ہوگا، پسا ہوا طبقہ، غریب طبقہ ساتھ ہوگا۔ اور کیونکہ جو معاشرے کے اندر خوشحال طبقہ ہوتا ہے وہ تو طاقتور طبقے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کے مفادات تو حکمراں طبقے کے ساتھ، اسٹیٹس کو کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نظام کو چیلنج کیا، ان کے مذہب کو چیلنج کیا۔ یہ جو مشرکین عرب تھے، یہ تو عرب کے کسٹوڈین تھے، ٹرسٹیز تھے، اور اپنے اس اسٹیٹس کو انجوائے کرتے تھے، اور ان کا ایک پروٹوکول تھا پورے سرزمین حجاز کے اندر، سیلیبریٹی اسٹیٹس۔ جہاں بھی جاتے تھے وہاں پر ان کو ایک ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مکہ کے کسٹوڈینز تھے۔ جو حج ہوتا تھا وہ اس کے انتظامات اور اس کو پورا جو ہے مینیج جو قریش مکہ کرتے تھے، اور اس کے عوض میں آپ دیکھیں کہ ان کی ایک عزت تھی، ایک رسپیکٹ تھا، اور یہ ٹریول کیا کرتے تھے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں دینا، کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ تو کسٹوڈینز ہیں مکہ المکرمہ کے، اس بنیاد پر خوشحالی بھی زیادہ، تجارت کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے نظام کو چیلنج کر دیا۔ دیکھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ڈرائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی سب کو بلاؤ، خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا، تمام چچاؤں کو جمع کیا، آپ نے کھانا پکایا، دعوت کی، اور بات کرنا چاہتے تھے لیکن بات نہیں کر سکے، سب کھانا کھا کے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ان سے بات کرنی تھی، آپ بات نہیں کر سکے۔ آپ نے کہا بس میں نہیں کر سکا، دوبارہ بلاؤ۔ دوبارہ بلایا، اور پھر کھانا کھلا کر آپ نے ان سے کہا کہ جو نظام، جو پیغام میں لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگ اس کو قبول کر لو تو تمہیں پورے سرزمین حجاز کی سرداری، امارت، بادشاہت مل جائے گی، کہ کون میرا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر آپ ان کی جو بظاہر جو ایک اسٹیٹس ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ بھئی تم اس بات کو یہ نہ سمجھو کہ بھئی تمہارا جو ایک اسٹیٹس ہے یہ اسٹیٹس ختم ہو جائے گا اور تم جو ہے وہ بالکل جو ایسے ہو جاؤ گے، بے اختیار ہو جاؤ گے۔ تو آپ ان کے جو حالات ہیں ان کے مطابق بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ جو ہمارا بھتیجا ہے، یہ کیا اس کو سرداری چاہیے، اس کو امیر بننا ہے، بادشاہ بننا ہے، خلیفہ بننا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس چیز کو پیش کیا تو وہ ہنسنے لگے، کہا کہ محمد، بندہ کوئی تیرے ساتھ نہیں، کوئی
افراد تمہارے ساتھ نہیں. یہ اچھا اس دوران جو ہے کسی نے بھی اعلان نہیں کیا حمایت کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, آپ کے بھتیجے ہیں, آپ کے پالنہار ہیں, آپ نے ان کو ایک طرح سے ان کی پرورش کی ہے, آپ کے تربیت یافتہ ہیں. انہوں نے کہا میں یا رسول اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہوں. تو ابو لہب نے ابو طالب کو کہا کہ دیکھو تمہارا یہ بچہ ہے, دیکھو اس کے اندر ابھی سے جراثیم پائے جاتے ہیں سرداری کے, کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینا ہے. تو لہذا ناظرین وہ اس بات کو سمجھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس بات کی دعوت دی تو انہوں نے اگنور کیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ یتیم بچہ ہو, بظاہر کوئی مال و دولت نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, تو یہ کیسے نہ خود سردار ہے تو یہ ہمیں کہاں سے سردار بنائے گا. لیکن ابو لہب جو تھا اس کو تو ایک بڑا گھمنڈ تھا نا اپنی دولت کا, اپنی طاقت کا. تو لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا تو آپ نے ان کے ایک نظام کو چیلنج کیا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بڑھنا شروع ہو گیا تو یہ سارے بڑے ابو طالب کے پاس آئے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ تمہارا یہ جو بھتیجا ہے یہ چاہتا کیا ہے, کیا چاہتا ہے کہ اگر اس کو سرداری چاہیے تو ہم اس کو مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں, اگر جو ہے وہ دولت چاہیے تو ہم اتنی دولت دیتے ہیں سب کہ یہ بیٹھ کے کھائے, مکہ کا مالدار ترین شخص بن جائے گا, اور اگر کوئی شادی کرنی ہے نکاح کرنا ہے تو مکہ کی 10 حسین ترین خواتین سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کروا دیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں پھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں رکوں گا, حق بات کہنے سے نہیں رکوں گا. آپ نے دولت کو, سرداری کو, عورت کو, ہر چیز کو دھتکار دیا, ٹھوکر ماری اور کہا کہ یہ چاند اور سورج کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر پوری کائنات بھی اگر آپ مجھے دے دو اور یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہے تو میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی آفریں تھی ان سب کو ٹھکرا دیا. اب دیکھیں یہ کیوں, وہ سب کچھ وہ کیوں چاہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں, آپ جو ہے آپ یہ پیغام نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو نظام چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ نظام پھر اس نظام کو ختم کر کے رکھ دے گا. یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ناظرین, یہ کوئی الفاظ کا نام نہیں ہے, یہ کلمہ صرف کلمے کا ایک جز ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے الفاظ ہیں, اس کا ایک معنی ہے, اس کی ایک حقیقت ہے, اس کا ایک مقصد بھی ہے. مقصد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اب کوئی نظام نہیں چلے گا, صرف اللہ رب العزت کا نظام چلے گا, اللہ کا قانون چلے گا. حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. یہ زمین اللہ کی, نظام اللہ کا ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور شریعت کس کی ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.